ملحدین جس طرح اسلام کے خلاف، معاذ اللہ اللہ کے خلاف یا اللہ کے نبیوں کے خلاف اپنی گستاخانہ زبانیں استعمال کرتے ہیں، صرف یہ انسانوں میں نہیں ہے بلکہ جنات کے اندر بھی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جنات جو ہیں انہوں نے 1400 سال پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ جس طرح یہ انسان باتیں کرتے ہیں اللہ کے خلاف، ہمارے پاگل لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 23 سال محنت فرمائی کہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر امن و امان قائم ہو گیا، نہ کوئی شرابی، نہ کوئی زانی، نہ کوئی چور ڈاکو بچا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محنت فرمائی اور جس کا یہ ثمرہ ملا کہ آج اتنے کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں، آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، ان لوگوں کے پاس، ملحدین یا دین دشمنوں کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محنت فرمائی ہے، اس محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ مکے کے جو لوگ تھے، جو اپنے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، اگر یہ لوگ نہیں سنتے ہیں تو طائف والے سنیں، لیکن طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اللہ کی پناہ مذاق اڑایا اور پتھر برسائے، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی، اور سر مبارک سے جو خون نکلا ہے وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ایک جنات کا جو گروہ ہے اس سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے قرآن پاک سنا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اس قرآن کو ایک جنات کے گروہ نے سنا اور انہوں نے کہا ہم نے بہت ہی عجیب کلام سنا ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، تو جنات بھی جو مسلمان ہو گئے۔ اب یہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے بارے میں یا جنات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ستاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کا جو آسمان ہے، آسمان دنیا، اس کو ستاروں سے سجایا ہے، اور وحفظا من کل شیطان مارد، اور شیاطین سے محفوظ رکھنے والا جو ستاروں کو بنایا ہے۔ یہ جو ستاروں سے آسمان کو اللہ جل شانہ نے خوبصورت بنایا، مزین فرمایا ہے، اور پھر شیطانوں کو ادھر آنے سے روکنے کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں یا جو پتھر ہیں جو اس خلا کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کشتیاں سمندر کے اندر تیر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کتنی وزنی کشتیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز کتنے وزنی ہوتے ہیں، لیکن وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان ستاروں کو یا جو پتھر ہیں یا کواکب جو سیارے ہیں وہ بھی اسی طرح آسمان دنیا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیطان یہاں سے اوپر کی طرف جاتا ہے، یہ سورہ جن کے اندر ہی ہے، جو جنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بھی شیاطین جو ہے پریشان ہوئے کہ سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے، تو یہ جو جنات ہیں یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم جاسوسی کے لیے، ایک ان کا انگریزوں کا جاسوسی کا سسٹم ہے، ایک یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اندر داخل کرو، ان کی باتیں سنو، اور انہوں نے سیٹلائٹ بنائے ہیں، اسی طرح مختلف چیزوں کے ذریعے جاسوسی کرتے ہیں، انسانوں کے ذریعے بھی اور آلات کی مدد سے۔ ایک جنات کی جاسوسی کا نظام تھا کہ جنات آسمان تک جاتے تھے اور ان کی مار آسمان تک ہوتی تھی، تو یہ جنات کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم باتیں سننے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے آسمان تک جایا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اب ہم اگر کوئی جاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے۔ مُلِئَتْ حَرَسًا،
آگے فرمائے شہوبا، اور اسی طرح جو شہابی ہیں ان سے بھی آسمان اٹا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے. کوئی بھی الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شهاب ثاقب، اگر کوئی بھی جن جو ہے وہ اوپر بات جو ہے وہ جاسوسی کے لیے اوپر جاتا ہے، بات چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس انگارہ جو ہے وہ گولا آگ کا وہ لپکتا ہے. اب لوگ یہ جو ملحدین ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو میسلز کہا گیا، میزائل کہا گیا، کہ جس طرح یہ میزائل ہیں یہ ستارے میزائل تو نہیں ہیں، یہ تو لک لائک ارتھ ہیں، یہ زمین جیسے ہم نے کئی ستارے دریافت کر لیے ہیں، اور یہ ان کو چراغ کہہ رہے ہیں. قرآن پاک میں ان کو چراغ کہا گیا، جس طرح چراغ جلتے ہیں ستارے، اسی طرح ان کے اندر اگر کوئی مواد جلتا ہے تو اگر ان کو بھی چراغ کہا جائے تو اس کے اندر ان کو کیا تکلیف ہے یا کیا بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایک تو روشنی وہ پیدا کرتے ہیں جس طرح چراغ روشنی پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا ان جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، یہ جاسوسی کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے. جو فرشتے ہیں وہ مخلوق ہے اس عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو وہ مارتے ہیں شہاب ثاقب کے ذریعے. جو شہاب ہے ان کو شہاب ثاقب ان کو شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں، کہ جس طرح ایک کوندہ لپکتا ہے روشنی کرتا ہوا ستارہ، ٹوٹتا ہوا ستارہ کہتے ہیں. جو شہاب ثاقب ہے یہ 140,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جب یہ آتا ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور کئی تو جل کے ویسے ہی خاک ہو جاتے، راکھ بن جاتے ہیں. اور یہ انہی کے مطابق ہے کہ دنیا کے اندر روزانہ تقریباً 100 سے لے کے 300 ٹن مٹی گرد و غبار، وہ جو پتھر ہیں یا ذرات کی شکل میں، ریت کی شکل میں، وہ دنیا کے اندر آ رہی ہے. تو یہ ستارے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا ستارے ٹوٹ جائیں گے. اب یہ پتھر ہیں یا ان کے باقیات ہیں جو خلا کے اندر تیر رہے ہیں، ستاروں کے ارد گرد ان کے آربٹس میں تیر رہے ہیں، یہ آلریڈی تیرتے ہوتے ہیں. قوم لوط علیہ السلام، جو صدوم جو بستی تھی، وہ جو قوم اور قبیلہ تھا، وہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے تھے. جس طرح آج یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. تو یہ لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ غیر فطری طریقے کے مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی کروانا چاہتے ہیں. اس طرح کے بے حیائی کے جو کام کرتے تھے قوم صدوم، جو قوم لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بری بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے. مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، ان بدبختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشان لگا لگا کے پتھر مارے، آسمان سے پتھر برسائے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو آسمان میں تیر رہے ہوتے ہیں، زمین کی کشش سے نیچے آ جاتے ہیں، وہ تو تیر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ کیوں نیچے کی طرف آتے ہیں؟ آلریڈی دیکھیں سورج بھی وہ گھوم رہا ہے، وہ تیر رہا ہے، اور اسی طرح چاند بھی تیر رہا ہے، اپنے اپنے مدار کے اندر وہ گھوم رہے ہیں. تو وہ تو کبھی نہیں آتے، یا پھر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی وجہ ہوتی ہے. جو ادھر آتے ہیں، جو زمین کے اوپر پتھر گرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی وہ قریب آ گئے. وہ کیوں قریب آ گئے؟ جنات یہاں سے جاتے ہیں، جو قرآن بتاتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ رشیا کے اندر، امریکہ کے اندر یا عراق کے اندر کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھے خواتین کے گھروں کی چھتوں کو پھاڑ کے وہ نیچے آئے ہیں، پتھر گرے ہیں، یا پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائناسور بھی ادھر گھوم رہے تھے آج سے اتنے کروڑ سال پہلے، تو ان کو بھی تباہ کر دیا. کئی نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی، کئی نسلیں ختم ہو گئی، کئی جاندار، کئی مخلوقات ایسی تھیں جو اس دنیا سے، اس دھرتی سے ختم ہو گئے. تو اس کی کیا وجہ بنی کہ وہ آسمان سے پتھر گرے. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے پتھر جو گرتے ہیں، اگر ہاتھی کے جسم کے آپ کہہ لیں کہ اس کی طرح کے اتنے بڑے پتھر، یا پھر چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل کے اندر کسی بھی طرح ہوں، وہ کتنا نقصان کرتے ہیں. کہ بڑے بڑے کریٹر بناتے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے گڑھے ہیں، ایسے کھڈے ہیں کہ جو آج بھی بتاتے ہیں کہ جو آسمان سے جو وہ پتھر گرے ہیں ان کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی، کہ کئی نسلیں ختم ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی نسلوں کو مٹا دی ان پتھروں کی وجہ سے.
جیسے قوم لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ گرے بڑے بڑے پتھر تو جو زمین کی پرتیں تھیں وہ ہل گئیں، اور بلکہ یہاں کے زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں وہ ہوا کی طرف، اوپر کی طرف، آسمان کی طرف بلند ہوئے. اب مختلف روایات کے اندر، اسرائیلی روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جو پرانی قومیں تھیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ جبریل اس قوم کو نیچے سے اٹھاؤ، اس زمین کے سمیت اٹھا کے تو ان کو پلٹ دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، ان کو پلٹ کے رکھ دیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ نیچے بڑے بڑے پتھر نیچے اس طرح گرتے تھے تو گرنے کی وجہ سے زمین کی پرتیں جو ہیں وہ ہوا کی طرف بلند ہوئی کہ بہت اوپر تک گئی اور پھر اوپر سے آ کے دوبارہ نیچے گری. تو یہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے جو صحیح سائنس ہے، دیکھیں سائنس اور سائنس فکشن میں فرق ہوتا ہے. جو صحیح سائنس ہے، صحیح علم ہے، وہ تو قرآن پاک کی تصدیق کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرے گا. جو صحیح علم ہے وہ سیدھے راستے پہ چلائے گا. اگر یہ اس علم کو بنیاد بنا کر اگر شیطان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، شیطانی رستوں پہ خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ان کا علم صحیح نہیں ہے، وہ سائنس نہیں ہے. وہ سائنس فکشن تو ہو سکتا ہے، جھوٹی سائنس اور جھوٹا علم تو ہو سکتا ہے، وہ صحیح علم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ان کو بھی، اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.